نائلہ بھٹی۔ شامل کرتے ہیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے حلہ رائے محمد افضل گھرل نامہ نگار جیو پاکستان نیوز۔ نعمت چوک کے قریب شارٹ سرکٹ کے باعث آئل ایجنسی میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو 1122 نے آگ پر قابو پا لیا۔ پتوکی ملتان روڈ نعمت چوک کے قریب آئل ایجنسی میں اچانک آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ کچھ دیر کے بعد آگ پر مکمل قابو پا لیا۔ دکان مالک کے مطابق آگ لگنے سے ایجنسی میں موجود 50,000 روپے نقدی جل گئی، جبکہ ریسکیو نے 2 لاکھ روپے نقدی بچا لی۔ دوسری جانب آگ لگنے سے آئل بہنے سے تقریباً 2 لاکھ روپے کا نقصان اور ریسکیو 1122 کے بروقت رسپانس سے 8 لاکھ کا مزید نقصان ہونے سے بچایا گیا۔ مسیحی برادری کے مذہبی تہوار ایسٹر پر انہیں فول پروف سیکورٹی مہیا کی جائے۔ ڈی سی آفس ٹوبہ کے کمیٹی روم میں بین المذاہب امن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت ڈی سی ٹوبہ عمر جاوید اور ڈی پی او ٹوبہ نجیب الرحمان بگوی نے کی۔ اجلاس میں اے ڈی سی جی ٹوبہ محمد ابوبکر، ڈی آئی او محمد اویس عابد، محمد اکرم، ملک محمود ناصر سمیت امن کمیٹی کے ارکان، مسیحی برادری کے نمائندگان، علماء کرام نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں گڈ فرائیڈے اور مسیحی برادری کے مذہبی تہوار ایسٹر کے حوالے سے امن کمیٹی سے مشاورت کی گئی۔ اس اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈی سی عمر جاوید نے کہا، اسلام امن کا دین ہے۔ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنی مذہبی عبادت اپنے مسلک کے مطابق کرنے کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ ڈی پی او ٹوبہ نجیب الرحمان بگوی نے اجلاس کے شرکاء کو یقین دلایا کہ ایسٹر کے موقع پر ضلعی پولیس مسیحی بھائیوں کو ان کا مذہبی تہوار منانے کے لیے فول پروف سیکورٹی مہیا کرے گی۔ رپورٹ کرے ہیں مقبول طارق۔ ای سی کمالیہ زرعاب ساجد کمبو کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ مقامی فلور میں ذخیرہ کی گئی 48,400 بوری گندم برآمد کی گئی گندم سرکاری تحویل میں لے لی گئی۔ ذخیرہ اندوز ملک و قوم کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ زرعاب ساجد کمبو نے مقامی فلور مل پر چھاپے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس چھاپے کے دوران ذخیرہ کی گئی گندم کی 48,400 بوریاں برآمد کی گئی گندم کی بوریاں سرکاری تحویل میں لینے کے بعد مذکورہ اسٹور کو سیل کر دیا۔ اے سی کمالیہ زرعاب ساجد کمبو نے مزید کہا کہ باردانہ کی تقسیم بعمل شفاف طریقے سے جاری ہے۔ اس بار زمینداروں اور کسانوں کو گندم کا ایک ایک دانہ خریدا جائے گا۔ کسی کو گندم ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کی تحصیل کمالیہ سے ڈسٹرکٹ رپورٹر مقبول طارق۔ پتوکی سے رائے محمد افضل گھرل نامہ نگار جیو پاکستان نیوز۔ سرائے مغل میں گھروں میں استعمال ہونے والے میٹھے پانی کی پائپ لائن میں حمام کا گندا پانی شامل ہونے سے بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ۔ عوام کی زندگیاں مشکل میں۔ زین سویٹ کے ساتھ نائیوں کے حمام کا گندا پانی پینے والی صاف لائن میں ڈال دیا گیا۔ عوام سراپا احتجاج۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوکی سے فوری ایکشن کا مطالبہ۔ سرائے مغل میں جمیل اور شکیل نے زین بیکرز کے ساتھ حمام بنا رکھا ہے۔ حمام کا گندا پانی پینے والے پائپ میں ڈال کر انسانی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ اعلان علاقہ نے اس بے حسی پر ان کے خلاف شدید احتجاج کیا اور حکام کے مالکان کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر پتوکی سے فوری ایکشن کا مطالبہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر۔ چیچیاں روڈ کا درینہ مسئلہ پھر سے جو کا تو، جن کے گھر میں تین وزارتیں جنم لیتی ہیں۔ آزاد کشمیر صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے گھر کی مین روڈ دربار عالیہ کھڑی شریف روڈ کرپشن کی نظر۔ پرانی روڈ بغیر کٹائی کے ناقص بیڈ پر روڈ کی تعمیر کا سلسلہ جاری۔ تحریک انصاف کو اپوزیشن میں تھی، روڈ پر کرپشن نظر آ رہی تھی۔ سابق وزیر حکومت چودھری رخسار احمد صاحب نے اپنے دور حکومت میں لہڑی تجاتنا تک پرانی روڈ کی مکمل کٹائی کر کے بیڈ تیار کروایا اور تحریک انصاف کی پارٹی کے تین وزارتوں کو گھر کی لونڈی بنا کر 7 اسٹار کمپنی کی ملی بھگت سے کرپشن میں ملوث۔ رپورٹ کرے ہیں کبیر جلال کھڑی شریف۔ سیالکوٹ کے تھانہ موترا پولیس نے ڈکیتی اور آغازنی کی 33 وارداتوں میں ملوث 2 ڈکیت گینگز کے 9 ملزمان گرفتار کے لیے مالی مسروقہ بھی برآمد کر لیا۔ سیالکوٹ پولیس خرم شہزاد کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ محمد حسن اقبال کی خصوصی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران ایس ڈی پی او سرکل دسکا سادات علی کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ موترا سب انسپکٹر اظہر عباس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی راہزنی کی وارداتوں میں ملوث 2 ڈکیت گینگ گرفتار کے لیے گرفتار ہونے والے گینگ کے ملزمان میں حاشر عرف حاشر گینگ کے علی نواب گینگ کو گرفتار کیا۔ اس عمل میں حاشر محمد اکرم، آصف زہیب، علی حیدر، سفیان کو گرفتار کیا۔ ملزمان سے اسلحے کے زور پر شہریوں سے موٹر سائیکلیں، نقدی، موبائل فون اور دیگر سامان چھین لیتے تھے۔ گرفتار ملزمان نے دوران تفتیش شہر میں ڈکیتی، راہزنی، چوری کی 40 سے زائد وارداتوں کے انکشاف کیے۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ، 7 موٹر سائیکلز، لاکھ روپے نقدی، قیمتی موبائل فون اور ناجائز اسلحہ برآمد کیا۔ ڈی پی او محمد حسن اقبال نے پولیس ٹیم میں موجود تمام افسران اور ملازمان کو تعریفی سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات دینے کا اعلان کیا۔
خبر شامل کرتے ہیں خانقاہ ڈوگراں سے رپورٹ کرے ہیں تحصیل رپورٹر عامر زبیر۔ ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد سلیمان منشا کی ہائی الرٹ ناکے گندم کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تحصیل صفدرآباد کے داخلی خارجی راستوں پر 25 سے زائد چیک پوسٹ قائم۔ گندم سے لوڈ ٹریکٹر، ٹرالوں اور ٹرکوں کی جانچ پڑتال، درجنوں سے زائد ٹرالیوں اور ٹرک پکڑ کر محکمہ خوراک کے حوالے کر دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد سلیمان منشا روزمرہ کی طرح فیلڈ میں متحرک ای کا تمام چیک پوسٹوں پر راتوں کو اچانک دورہ، محکمہ مال اور تمام محکموں کے ملازمین کی ڈیوٹی حاضری چیک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد سلیمان منشا کا کہنا تھا اسمگلرز و ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اینٹی ہورڈنگ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ تحصیل صفدرآباد کی گندم کسی کو باہر لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناکوں کی کڑی نگرانی جاری ہے۔